آدم علیہ السلام کو کیوں کہا کہ بھئی اس کا سجدہ ہو جائے؟ اس کی زندگی آزمائش کی تھی. اے خدایا، سارے لوگ دنیا میں آ کے پٹ رہے ہیں، آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں بھی امتحان موجود ہے. اب جنت امتحان کی جگہ ہے. مقام بڑا تھا نا بہت زیادہ. فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس ایک درخت سے نہ کھائے، فتکونا من الظالمین. اب مولویوں کو جو درخت پسند تھا، کسی کو انگور پسند تھا، کہ انگور کا درخت تھا. اور تو ساتھ تھا کیا؟ آدم علیہ السلام بھی ایک ہے اور واقعہ بھی ایک پیش ہے اور درخت بھی ایک تھا. تو کوئی کہتے ہیں گندم کا تھا کہ بیچ میں کڑپ لگا ہوا ہے، ابھی بھی ہوا نہیں ٹوٹ رہا تو ناخن لگایا. لوگوں کو خوش کرنا بھی ہوتا ہے نا. وہ ایک آدمی نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام خاندان کو لے کے مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام اپنے وزیروں کو لے کے آئے اپنے پیغمبر والد کے استقبال کے لیے. تو صحیح واقعہ ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی. تو درمیان میں ایک پخ لگایا، حتی رقصا، دونوں ناچنے لگے. بھئی یہ کیا ہے؟ کہ اس طرح لوگ متوجہ ہو جاتے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ کے متوجہ کرنے کے لیے پاک پیغمبر، انبیاء بنی اسرائیل، وہ صفا و تقوی کے پیکر، ان کی شان میں اہانت کی جا رہی. بس جنت کے ماحولیات کے مطابق کوئی درخت تھا جس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا لا تقربا هذه الشجرہ. فقیہ هذه الامہ، محمود الملت والدین، میدان سیاست اور فراست کے شاہ سوار حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے شجرہ ممنوعہ اللہ کے ہاں ایک ناپسندیدہ درخت تھا جس کے پھل کی اجازت آدم علیہ السلام کو نہیں تھی. یہی آزمائش ہے کہ مچھلیاں کھاؤ، جھینگے نہ کھاؤ. ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، ان میں خصیے بھی ایک کپور ہے، وہ حرام قطعی ہے، اس سے بچو. جس کا نام ہی زقوم ہے، آپ نے اس کو انگریزی نام دیا ہے، مگر بچنا بہتر ہے، احتیاط اسی میں ہے. تو چونکہ آدم علیہ السلام کی زندگی امتحان و آزمائش کی زندگی تھی اور ملائک کی زندگی آزمائش کی نہیں تھی، لا یعصون اللہ، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. بھائی تمام جوانیاں موجود ہیں، حسن بھی ہے، اشتہا بھی بکمال ہے، اور خلاف شرع نہیں کرنا ہے. تو در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر، انبیاء اس طرح ہوتے تھے، با کردار، شرف، طہارت اور تقوی کے مینار. بھئی وہ مادہ ہی کاٹ دیا جائے، وہ اعضاء ہی ختم کر دیا جائے، علماء کہتے ہیں مسئلہ ہے، حرام ناجائز. صحابہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ بعض اوقات ہمیں اس طرح شہوت کی انتہا ہوتی ہے، اگر اجازت ہو تو ہم اس سامان ہی کو کٹوا دیں. آپ نے کہا اللہ اجازت نہیں دے رہا ہے اور یہ رہبانیت ہے، میری امت میں جائز نہیں ہے. تمہیں ایک کی جگہ 4 شادیوں کی اجازت ہے. گناہ نہیں کرو اور پرذوق رہو، دنیا کی چیزوں پر سلطنت کرو، ان کو اپنے اوپر سوار مت کرو. یہ فرق ہو گیا مہذب زبان میں. تو چونکہ آدم علیہ السلام ان کی زندگی آزمائش کی تھی، آزمائش سے جب آدمی نکلتا ہے اور بہترین امتحان دیتا ہے
تو ممتحن کہتے ہیں کہ اب اس کو عزت کرو، احترام کرو، تو فرشتوں سے کہا سر بسجود ہو جاؤ، سر بسجود ہو جاؤ۔ شیطان نے نہیں کیا، اس کا اصل خراب تھا، کان من الجن، اصلاً یہ جنات میں سے ہے۔ ففسق عن امر ربہ، جن جب فاسق ہو جائے تو شیطان بن جاتا ہے، جیسے انسان اور آدمی جب سرکش ہو جاتا ہے تو دہشت گرد بن جاتا ہے۔ وہی انسان ہوتے، وہی دو ٹانگیں، تین نہیں ہوتی، آنکھیں وہی دو، اعمال غلط ہو گئے، خلاف شرع ہو گئے، تہذیب اور تمدن کے طریق سے ہٹ گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے انسان آدم سے پیدا ہے اس طرح جنات شیطان سے پیدا ہے، یہ بالکل فحش غلط ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں مسترد بات ہے۔ فرمایا کان من الجن، جنات بہت ہے، ان میں سے ایک ہی ابلیس بھی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تجھ پہ لعنت برسے گی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر مہلت چاہیے ہمیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے۔ علماء دین کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیتا اور سجدہ کر لیتا تو بچ جاتا۔ شیطان یو سجدہ و نکڑا پلانت شو او بے فائدی ورتد عمر عبادت شو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کچھ نرمی آ جاتی، جیسے مومن کی نماز قضا تو ہو جاتی ہے لیکن لوٹانے سے، توبہ استغفار کرنے سے بحال ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔